بائبل مقدس دہیکی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بہت سے مسیحی دہیکی کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہونے کی بدولت اس موضوع کے متعلق کشمکش کا شکار ہیں۔ کچھ کلیسیاؤں میں فراخ دلی سے ہدیہ جات دینے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف بہت سارے مسیحی خداوند کے حضور ہدیے نذرانے لانے کے بارے میں بائبل کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دہیکی یا فراخ دلی کے ساتھ خدا کے حضور ہدیہ گزارنا اصل میں خوشی سے کیے گئے بابرکت عمل کے طور پر اپنایا جانا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل کلیسیا میں بعض اوقات اس حوالے سے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دہیکی پرانے عہد نامہ کا تصور ہے۔ دہیکی شریعتی مطالبہ تھا جس کے مطابق اسرائیلی پر یہ لاگو تھا کہ وہ اپنی اگائی جانے والی فصلوں اور پالے جانے والے جانوروں کا 10واں حصہ خیمہ اجتماع یا ہیکل میں لائیں۔ احبار 27 باب 30 آیت، گنتی 18 باب 26 آیت، استثنا 14 باب 24 آیت، دوسرا تواریخ 31 باب 5 آیت۔ دراصل پرانے عہد نامہ کی شریعت مختلف طرح کے ہدیہ جات کو لازمی قرار دیتی تھی، ایک لاویوں کے لیے، ایک ہیکل اور عیدوں کے استعمال کے لیے، اور ایک ملک کے غریب لوگوں کے لیے، جو تمام ہدیہ جات کے مجموعہ کو 23.3% تک پہنچا دیتا تھا۔ کچھ لوگ دہیکی کو ٹیکس کے طریقہ کار کے طور پر سمجھتے ہیں جو کاہنوں اور لاویوں کی قربانی کے نظام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ نیا عہد نامہ کہیں پر بھی حکم نہیں دیتا اور یہاں تک کہ یہ تجویز بھی نہیں کرتا کہ مسیحی دہیکی کے ایک قانونی نظام کو تسلیم کریں۔ نیا عہد نامہ کہیں بھی ایک شخص کی آمدنی کے فیصدی حصہ کی طرف اشارہ نہیں کرتا جسے دہیکی کے لیے وقف کیا جانا چاہیے، بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہدیہ یا چندہ آمدنی کے موافق ہونا چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں 16 باب 2 آیت۔ کچھ مسیحی کلیسیاؤں نے 10% کا عدد پرانے عہد نامہ کے دہیکی کے تصور سے لیا ہے، اور انہوں نے اس کا اطلاق مسیحیوں پر ایسے کرنے کی کوشش کی گویا ایک مسیحی کی طرف سے خدا کے حضور کم از کم اس قدر ہدیہ نذرانہ ضرور دیا جانا چاہیے۔ نیا عہد نامہ فراخ دلی کے ساتھ دینے کی اہمیت اور فوائد کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہم جس قدر دینے کے قابل ہوتے ہیں ہمیں اس قدر ضرور دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم 10% سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اور کئی دفعہ کم بھی۔ یہ سب مسیحیوں کی قابلیت اور مسیح کے بدن کی ضروریات پر منحصر ہوتا ہے۔ ہر مسیحی کو یہ جاننے کے لیے کہ اسے کس قدر ہدیہ دینا چاہیے مستقل مزاجی سے دعا کرنے اور خداوند کی طرف سے حکمت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب 1 باب 5 آیت۔ سب سے بڑھ کر تمام دہیکی اور ہدیے نذرانے خالص طور پر خدا کی پرستش اور مسیح کے بدن کی خدمت اور ترقی کی نیت سے دیے جانے چاہیے۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 9 باب 7 آیت۔ آمین اور آمین۔